السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دل کی دھڑکن کی 13ویں قسط اپلوڈ ہو گئی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اب تک آپ سب نے اس ناول کے کس کردار کو پسند کیا ضرور بتائیں۔ اس نے حدائق کی طرف دیکھا۔ جی سر، 2 دن بعد شادی ہے، اس نے تحمل سے کہا۔ کس سے کر رہی ہیں آپ شادی؟ اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ سوری سر، پلیز آپ اتنے پرسنل سوال نہیں پوچھ سکتے۔ اس کی بات پر پھر حدائق مسکرایا۔ مس زائنہ، مجھے بتائیں آپ کس سے شادی کر رہی ہیں؟ یقیناً یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نہ بتا سکیں۔ شہریار انڈسٹریز کے آنر ہیں، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ حدائق مسکرایا لیکن فوراً ہی اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ اوہ نائس، نام کیا ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ زائنہ نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ نام؟ اس نے سوچا۔ سر، وہ جو بھی ہے میرے بابا کی پسند ہے اور مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ حدائق اس کی بات پر بے ساختہ مسکرایا۔ دل اور جان سے قبول ہے؟ رائٹ، لیکن آپ کو نام نہیں پتہ؟ دیکھیے، نام میٹر نہیں کرتا۔ میرے بابا نے میرے لیے پسند کیا ہے تو میرے لیے بہترین ہی ہوگا۔ اور پلیز آپ مجھ سے اس طرح کے سوال مت کریں، آپ میرے استاد ہیں اور میرے لیے بہت قابل عزت ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھنا نہیں چاہ رہی تو میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ آپ جائیے اور جا کر ایک بار اپنے ہونے والے شوہر کا نام ضرور پوچھیے گا۔ اور ہاں، میرا نمبر آپ کے موبائل میں آلریڈی سیو ہے، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ زائنہ اس کے کیبن سے اٹھی اور گھر کی جانب چل دی۔ گھر آئی، فریش ہو کر وہ کھانا کھانے افتخار صاحب کے کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ نے کھانا کھایا؟ نہیں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ چھٹیاں ہو گئی؟ جی ہو گئی ہیں، آج لاسٹ پیپر تھا۔ اچھا بابا، ویسے کتنی عجیب بات ہے، میری شادی کو طے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے اور مجھے اپنے ہونے والے شوہر کا نام ہی نہیں پتہ۔ وہ ہنسنے لگے۔ ہاں میرا بچہ، میں بتا ہی نہیں پایا، کبھی اس طرح موقع ہی نہیں ملا۔ وہ منہ میں نوالہ ڈالنے لگی۔ کیا نام ہے بابا؟ حدائق۔ حدائق شہریار نام ہے، بہت ہی پیارا اور باوقار بچہ ہے۔ زائنہ نے جیسے ہی حدائق کا نام سنا، نوالہ حلق میں اٹک گیا۔ حدائق؟ بابا آپ مذاق نہ کریں، پلیز بتائیں نا۔ میرا بچہ، میں واقعی مذاق نہیں کر رہا، اس کا نام حدائق ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ تو کیا مطلب حدائق، سر حدائق سے؟ لیکن میں تو انہیں یونیورسٹی میں منع کر چکی تھی۔ یا خدا، یہ سب کیا ہے؟ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو میں کیسے ان کا سامنا کروں گی؟ فون کرتی ہوں ان کو، فون پر ساری بات کلیئر کر لینی چاہیے۔ وہ جیسے ہی فون کال لگانے لگی، خالہ کمرے میں آئیں۔ زائنہ بیٹا، فریش ہو گئی؟ جی خالہ، اس نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ جی، وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھا بیٹا،
باہر حدائق آیا ہے، ملنا چاہتا ہے تم سے۔ کیا؟ کیا مطلب خالہ؟ آپ کو بھی ان کا نام پتہ تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ میں ابھی کسی سے نہیں مل سکتی، آپ ان کو واپس بھیج دیں۔ زائنہ بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہونے والا شوہر ہے تمہارا، ملنا چاہتا ہے تم سے۔ خالہ پلیز، میرے سر میں درد ہے، میں ابھی نہیں مل سکتی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، میں کہہ دیتی ہوں کہ تم دوا لے کر سو رہی ہو۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ زائنہ پیچھے پریشان بیٹھی رہی۔ اس نے مرحا کو فون کیا۔ مرحا پلیز میرے گھر آ جاؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ زائنہ کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ تم آ جاؤ نا۔ گھر میں دادی جان کے سارے رشتہ دار اکٹھے تھے اور آج حدائق کی مہندی تھی اور وہ دادی جان کے ساتھ کام میں مصروف تھی۔ زائنہ میں دادی اور بھائی کے ساتھ گاؤں آئی ہوئی ہوں، میں ابھی تو نہیں آ سکتی، رات میں مہندی کے فنکشن میں آتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ زائنہ نے موبائل بند کیا۔ ایک سوچ جو اس کو بری طرح پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ کہیں وہ انکار کا بدلہ لینے کے لیے شادی نہ کرنا چاہ رہا ہو۔ اپنی سوچوں میں گم ہوئے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ حدائق زائنہ کے گھر سے واپس اپنے گھر آیا، وہ بھی صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ زائنہ کا اس طرح ری ایکٹ کرنا اس کو شدید دکھ سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ گھر پہنچا، دادی جان مرحا اور فریحہ لاؤنج میں ہی بیٹھی نظر آئیں۔ حدائق کا اترا ہوا چہرہ دادی جان نے دیکھا تو اس کے پاس چلی آئیں۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ مرحا بھی ان کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ دادی جان مسئلہ ہو گیا ہے، اس نے انگوٹھا اپنے ماتھے پر مسلا۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ آج زائنہ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے، وہ بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے سچویشن ہینڈل کروں۔ بھائی، اس کی تھوڑی دیر پہلے مجھے بھی کال آئی تھی، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، مجھے بلا رہی تھی لیکن میں نے کہا ابھی ہم گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ بھائی ابھی تو اس کو جب یہ پتہ چلے گا کہ آپ میرے بھائی ہیں تب پتہ نہیں وہ کیا کرے گی۔ اب کیا ہوگا؟ دادی جان نے پوچھا۔ ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ ارتضیٰ کسی سے فون پر مصروف تھا۔ حدائق نے کپڑے اٹھائے اور چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو ارتضیٰ صوفے پر بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ حدائق اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھا۔ کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ ارتضیٰ نے حدائق سے سوال کیا۔ جس وقت سے ڈر رہا تھا وہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اچھا رک، چائے پیتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ یہاں میری زندگی عذاب میں ہے اور تجھے چائے کی پڑی ہے؟ حدائق نے اس کو مکہ مارتے ہوئے پوچھا۔ ارتضیٰ ہنسا۔ چائے پی لے، فریش ہو جائے گا، پھر تسلی سے بات کرتے ہیں۔ حدائق نے مرحا کو آواز لگائی لیکن مرحا ہوتی تو اس کی پکار سنتی۔ فریحہ اس کی آواز سن کر کمرے میں آئی۔ جی حدائق بھائی، مرحا نہیں تھی گھر پر تو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں۔ ہاں فریحہ، اگر فری ہو تو، اور برا نہ لگے تو چائے کے 2 کپ لا دو۔ اس نے ارتضیٰ کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جی بھائی، فریحہ کے دماغ میں شرارت سوچی، میں لاتی ہوں۔
حدائق نے ارتضیٰ کو دیکھا جو ابھی بھی دروازے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی قیمتی شے کھو گئی ہو۔ خیریت ہے؟ حدائق نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ چلی گئی ہے وہ، ہوش میں آ جا۔ ارتضیٰ نے اس کو گھورا۔ فریحہ کچن میں آئی تو اس نے چائے بنائی۔ حدائق ایک کپ میں چینی ڈالی اور ارتضیٰ کے کپ میں 1 چمچ نمک ڈال کر وہ چائے کے کپ اٹھائے کمرے میں آ گئی۔ حدائق کو اس کا کپ تھما کر وہ ارتضیٰ کی جانب بڑھی اور مسکرا کر کپ اس کی جانب بڑھایا۔ ارتضیٰ نے خاموشی سے کپ پکڑا اور تھینک یو کہا۔ فریحہ وہیں کھڑی رہی۔ حدائق بھائی، آپ کو پتہ ہے بابا کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے۔ ان کو جب بھی سر میں درد ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں فری بیٹا اپنے ہاتھوں کی چائے پلاؤ، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ ارتضیٰ اور حدائق اس کی بات پر مسکرائے۔ حدائق نے ایک گھونٹ پیا اور مسکرایا۔ بہت ہی مزیدار چائے بناتی ہو تم فری۔ شکریہ بھائی۔ اس نے ارتضیٰ کی جانب دیکھا، اس نے ایک گھونٹ پیا اور چہرے کا رنگ بدلا اور حیرانی سے فریحہ کی جانب دیکھا۔ جو اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ بہت اچھی ہے، اور کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ حدائق نے یوں کپ رکھتے دیکھ کر کہا، تمہاری فرمائش پر ہی چائے بنی ہے اور اب تم کیوں نہیں پی رہے؟ فریحہ نے یہ سن کر ارتضیٰ کی جانب دیکھا جو بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس اب دل نہیں چاہ رہا۔ چلو ہم دونوں کوئی بات کر رہے تھے، ارتضیٰ نے کہا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب فریحہ کمرے سے جا سکتی ہے۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہوئے باہر نکلی۔ آخر ارتضیٰ کو دیکھ کر ایسی حرکتیں کیوں کر جاتی تھی؟ زائنہ کو پتہ چل گیا ہے کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے جو اتنا پریشان ہو رہا ہے؟ یار تو سمجھ نہیں رہا، وہ بہت ہرٹ ہوئی ہے، اس کے دل میں مجھے لے کر بہت غلط فہمیاں ہیں۔ مطلب؟ بس میں اس کے بارے میں تھوڑا پوزیسو ہو گیا تھا تو 1-2 دفعہ ڈانٹ بھی دیا اور کافی تنگ کیا ہے، اور اب میں نے اس کو یونیورسٹی سے چھٹی بھی نہیں دی شادی کی۔ آج بھی وہ مائیوں کے جوڑے میں ہی یونیورسٹی آئی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ اس کی بات سن کر ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ تو پاگل ہے حدائق؟ اتنا تو نے اس لڑکی کو پریشان کیا ہے اور اب بھی وہ یہ جان کے تیری شادی اس سے ہو رہی ہے کوئی ری ایکٹ نہیں کرے گی؟ ہاں یار اب تو بھی مجھے بول، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ اس کے گھر گیا تھا، اس سے ملنے سے انکار کر دیا، فون بھی نہیں اٹھا رہی، پرسوں شادی ہے اور میں شادی سے پہلے ہر چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تجھے بھی بہت جلد خیال نہیں آ گیا؟ اس نے طنز کیا۔ یار بزی رہا ہوں، بہت خیال نہیں رہا، آج احساس ہوا تو بس۔ اچھا، تم لوگوں کو ملنا چاہیے، تبھی بات کلیئر ہوگی ورنہ فون پر تم دونوں ہی نہیں سمجھو گے۔ لیکن وہ تو اب یونیورسٹی نہیں آئے گی، کل سے اس کی چھٹیاں شروع ہیں۔ تو آج ہی ملنا چاہیے تم دونوں کو، کیونکہ جتنا وقت ضائع کرو گے معاملہ اتنا ہی بگڑے گا۔ آج؟ کیسے؟ آج تو فنکشن ہے مہندی کا، یہاں بھی اور زائنہ کی طرف بھی۔ ویسے حدائق تو اتنا معصوم تو نہیں ہے کہ آج رات اس کو نہ دیکھتا؟ تو بیٹا معصومیت نہ دکھا۔ حدائق شرمندہ سا مسکرایا۔ ارتضیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
فنکشن ختم ہونے کے بعد چلا جائیں اور کمرے میں ہی بات کلیئر کر کے گھر آئیں۔ حدائق نے ارتضیٰ کو دیکھا۔ ویسے تو اتنا عاشق مزاج ٹائپ کا لگتا تو نہیں ہے، لیکن مشورے تیرے پاس بہت ہی بیہودہ ہیں۔ ویسے آئی لائک اٹ۔ وہ مسکرا کر کھڑا ہوا۔ ویسے لگتا ہے فریحہ نے نمک زیادہ ڈال دیا تھا۔ اس نے ارتضیٰ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے پہلے کپ کو دیکھا، پھر حدائق کو۔ زائنہ سو کر اٹھی تو نفیسہ بیگم اس کے کپڑے تیار کر کے اس کے بیڈ پر رکھ چکی تھیں۔ بیٹا، تھوڑی دیر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ زائنہ نے ایک نظر کپڑوں کو دیکھا، پھر حدائق کے بارے میں سوچنے لگی۔ آدھے گھنٹے میں تیار ہوئی اور مرحا کو کال لگائی۔ ویسے مرحا، تم بہت بے وفا ہو، فنکشن سٹارٹ ہونے والا ہے اور تم ابھی تک نہیں آئی۔ وہ خفا ہوئی۔ بس ہم آ رہے ہیں تھوڑی دیر تک، مرحا نے اس کو تسلی دی۔ جلدی پہنچو، ویٹ کر رہی ہوں۔ علمہ اور زیان دونوں ہی مہندی پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ علمہ نے پیلے اور نیلے رنگ کے کلر کمبینیشن کا شرارہ پہنا، بالوں کی چٹیاں بنائی گئی تھی۔ جب زیان چینج کر کے آیا سفید کرتا شلوار پہنے، وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ علمہ کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ بالوں میں برش چلانے لگا۔ علمہ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور مسکرائی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے لگ رہے ہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ زیان مسکرایا اور اس کے بالوں کو سمیٹا۔ لیکن میری بیوی مجھ سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے، اس نے اس کے رخسار پر لب رکھے۔ وہ سرخ ہو گئی۔ زیان نے قہقہ لگایا۔ اب آپ مکمل طور پر مسز زیان لگ رہی ہیں۔ اس نے اس کے گرد حصار بنایا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ چلیے مسز، بس 2 منٹ، ہیلز پہن لوں؟ ہیلز؟ علمہ، آپ کمفرٹیبل ہوں گی پہن کر؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس 2 منٹ۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اور جوتا پہننے لگی۔ جب زیان نے اس کے ہاتھ سے جوتا لیا اور خود پہنانا شروع کیا۔ زیان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے اچھا نہیں لگتا کہ آپ بیوی ہیں میری، ذمہ داری ہیں آپ کا، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا کام بخوشی کر سکتا ہوں۔ اس نے دونوں جوتے اس کو پہنائے اور اس کو کھڑا کیا۔ چلیں، وہ دونوں حدائق کی طرف چل دیے۔ حدائق کے گھر بھی مہندی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مرحا گرین کلر کی لانگ فراک پہن کر بالوں کو فرنچ چٹیاں میں باندھے بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ فریحہ نے پرپل اور گرین کلر کے کمبینیشن کی لانگ فراک پہنی، بالوں کی چٹیاں بنائے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ حدائق نے مہندی رنگ کا کرتا اور سفید شلوار پہنی کسی ریاست کا راجہ لگ رہا تھا، جبکہ ارتضیٰ نے سفید رنگ کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ زیان اور علمہ دونوں ہی پہنچے۔ سب نے ان دونوں کو دیکھ کر بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ سب لڑکیاں مہندی کے تھال سجانے لگی اور سارے مرد باہر کے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ سب تھال تیار کر کے وہ باہر لان میں لائیں جہاں مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ لان مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ حدائق کو اسٹیج پر بٹھایا اور خاندان کی سب بڑی عورتوں نے رسم شروع کی۔ سب نے باری باری آ کر اس کو مٹھائی کھلائی اور اپٹن لگایا۔ حدائق نے ہر طریقے سے اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن دادی جان نے ڈانٹ دیا۔ علمہ اور زیان اسٹیج پر آئے اور ان کے پیچھے ہی ارتضیٰ، فریحہ اور مرحا بھی آ گئے۔ حدائق نے زیان کو منع کیا کہ اپٹن نہ لگائے، لیکن زیان نے اس کی ایک نہ سنی۔ ویسے تو صحیح نہیں رہ گیا، ڈائریکٹ نکاح کیا اور گھر لے آیا؟ ویسے کمینے، تو نے تو ولیمہ بھی نہیں کیا ابھی تک، ویسے مسلمان ہی ہے نا؟ زیان نے اسے اور زج کیا اور مسکرایا۔ فی الحال تو گدھا لگ رہا ہے۔
اتنا اپٹن لگا کے بیٹھا ہے، اتنا تو زائنہ نے بھی نہیں لگایا ہوگا۔ ولیمہ بھی کر لیں گے، میں تیری شادی سے فارغ ہو کر علمہ کو ہنی مون پر لے کر جا رہا ہوں امریکہ، تو وہاں سے آ کر ولیمہ بھی کر لیں گے۔ کمینے تو دوبارہ ہنی مون پر جائے گا، پھر یقیناً اپنے ولیمے پر اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھا ہوگا۔ اس کی بات پر زیان نے کہکا لگایا۔ چل اچھا ہے، میرا بچہ بھی اپنے باپ کا ولیمہ انجوائے کرے گا۔ اگر آپ دونوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو رسم بھی کر لیں، علمہ نے تنگ آ کر کہا، کیونکہ ان دونوں کے ہلکی آواز میں راز و نیاز ہو رہے تھے۔ علمہ، یہ تو ایسے ہی کرے گا، آپ کرو رسم، حدائق نے اس کو جلاتے ہوئے کہا۔ علمہ، بھابھی ہے وہ تیری، بھابھی بولا کر۔ حدائق نے خون خوار نظروں سے زیان کو دیکھا۔ نہیں حدائق بھائی، آپ علمہ ہی کہیں، ایسے عجیب لگ رہا ہے۔ اس نے فوراً بات ختم کی۔ ہم بھی یہیں موجود ہیں، فریحہ نے ان کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔ علمہ اور زیان نے رسم کی، دونوں سائڈ پر ہوئے تو ارتضیٰ زیان کی جگہ بیٹھا تو علمہ نے فریحہ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ فریحہ نے حدائق کو مٹھائی کھلائی جبکہ ارتضیٰ نے اس کے چہرے پر اپٹن تھوپ دیا۔ یار یہ کیا کر رہا ہے، وہ چیخا۔ حدائق نے ٹشو سے چہرہ صاف کیا۔ ارے ارے یہ کیا کر رہا ہے، اپٹن نہ اتار روپ نہیں آئے گا۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ علمہ بیٹا، آپ دادی جان کے ساتھ مل کر اس کے لیے کوئی بوڑھی عورت ڈھونڈیں کیونکہ یہ جوان تو رہا نہیں ہے۔ ہاں بس یہی رہ گیا ہے، اس کی آزادی کو بھی بریک لگانی چاہیے، زیان نے بات کاٹ کر کہا۔ پھر اس کو اپٹن میں نہلاؤں گا، پھر اس کا روپ دیکھنا بارات والے دن، ارتضیٰ نے کہکا لگایا۔ فریحہ نے ارتضیٰ کو دیکھا، ارتضیٰ کی نظر بھی اس کی جانب اٹھی اور دونوں نے ہی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ ویسے ارتضیٰ، چائے میں نمک ملانے والی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ ارتضیٰ نے حدائق کی کمر میں ایک مکہ مارا۔ کمینے، یوں ہی باتوں باتوں میں فنکشن اختتام پر پہنچا۔